الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين يكنزون الذهب والفضة اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ولا ينفقونها في سبيل الله اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کے راستے میں فبشرهم بعذاب أليم پس خوشخبری سنا دیجیے انہیں دردناک عذاب کی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جس دن تپایا جائے گا اسے دوزخ کی آگ میں فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم پس داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو هذا ما کنزتم لأنفسکم اور کہا جائے گا انہیں یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا فذوقوا ما کنتم تکنزون پس چکھو مزہ اس کا جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے آمنت باللہ وبآیاتی
حضرات گرامی، زکوٰۃ کے بارے میں معروضات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور ادائیگی ہے، تو وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بے شمار فائدے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ مال کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اور جس انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ہوگی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا بخل اسے اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ وہ مال کو خرچ نہ کرے، اور جو مال جمع ہوتا رہے چاہے جس راستے سے بھی ہو جمع ہوتا رہے، اور اس کو وہ اپنی شاہ خرچیوں کے اندر اڑاتا رہتا ہے۔ ایسا مسلمان بننے سے اللہ رب العزت ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس بنا پر کہ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم سال بھر میں دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، خیر کے مصارف میں مال دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، تو خود بخود اس میں سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، الگ سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوچ کر کے وہ پورا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ انہیں مسائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنے مال کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے شریعت کے اندر زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر کر دیا گیا تاکہ ہر ایک مسلمان یہ جان لے کہ کیا نصاب ہے اور کب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، کہ اگر کسی کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو نقدی کی شکل کے اندر یا سونا اور چاندی اور زیورات کی شکل کے اندر یا مال تجارت کی شکل کے اندر، تو اس کے اوپر خولان خول ہو جائے، سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ جو نصاب ہے جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اس دن مارکیٹ کے اندر معلوم کر لیا جائے کہ آج چاندی کا بھاؤ کیا ہے، 52.5 تولہ چاندی کا بھاؤ معلوم کر کے جتنی اس کی قیمت بنے، اگر اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو
اور اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ منہا کر کے اتنی رقم بچ جائے کہ جو نصاب تک پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ اگر اتنی رقم نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دن کا بھاؤ 52.5 تولہ چاندی کا پاکستانی روپے میں تقریباً 38,000 روپے بنتے ہیں، اور پاؤنڈ میں 276 سے لے کر کے 280 پاؤنڈ تک 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اب جس آدمی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، 280 پاؤنڈ موجود ہیں اور پورے سال موجود رہے، اس کی عادت ہے کہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس رمضان سے لے کر کے آئندہ رمضان تک اگر اتنی مالیت اس کے پاس موجود رہی ہے اور اس کے اندر مال گھٹتا بڑھتا رہا ہے، تو دوسرے رمضان میں جب وہ زکوٰۃ ادا کرے تو دیکھا جائے گا کہ اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر اس کے اندر فرمایا کہ جو ضروریات اصلیہ ہیں اس سے زائد ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں، کہ آدمی کے روزانہ کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے ہوں اور اس سے وہ رقم فالتو ہو۔ بعض لوگوں نے دوسرے منصوبوں کے لیے رقم جمع کر رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے رقم جمع کر دی، جہیز خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، حج کرنا ہے، اور اس کے لیے رقم جو ہے وہ الگ سے جمع کر کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ضرورت کے اندر داخل ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ ان کی ضروریات اصلیہ کے اندر داخل نہیں ہے اور اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بچی کی شادی کی رقم میں سے رقم لگا دی، زکوٰۃ ادا کر دی، تو مال کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے، اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کی مقدار انتہائی قلیل ہے، کہ 1000 پاؤنڈ ہے تو 1000 پاؤنڈ میں سے صرف 25 پاؤنڈ ادا کرنے ہیں زکوٰۃ کے اندر۔ تو یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ اس کی مالیت کے اندر کمی پیدا ہو جائے۔ اور پھر جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقص صدقۃ من مال، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے مال کے اندر کمی پیدا نہیں ہوتی۔ جتنی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اسے اس کے بدل کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی اللہ کا قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا 10 گنا ملیں گے۔ تو جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں اور اس مال میں کمی نہیں ہوتی۔ آج تک دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی ہو اور اس کے نتیجے میں وہ مفلس ہو گیا۔ تو ایک تو اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، اور دوسری اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں، کہ جتنا مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے کم ہوا، اللہ رب العزت بقیہ مال کے اندر اتنی برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو کام ہزاروں کے اندر ہونا ہوتا ہے وہ سینکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر انسانوں کی جو نگاہ ہے وہ اس کے اوپر تو پڑتی ہے کہ اگر ہم 1000 میں سے 25 پاؤنڈ نکال دیں گے، 25 پاؤنڈ گنتی میں کم ہو جائیں گے، لیکن اس کے اوپر ان کی نگاہ نہیں پڑتی کہ اس ادائیگی کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو برکت ہوئی وہ کتنی ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو جو بے برکتی ہوگی وہ کتنی ہوگی۔ ایک آدمی زکوٰۃ روکتا ہے، ادا نہیں کرتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرما دیے ہیں
کہ جو اللہ رب العزت سے ہر وقت اس بات کی دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا واتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال کے اندر تو برکت پیدا فرما اور ان کو دنیا کے اندر اور زیادہ عطا فرما، اور اے اللہ جو انسان تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ان کے مال کو تو تلف فرما دے، ضائع فرما دے، ان کے مال کو تباہ و برباد کر۔ تو جس انسان نے زکوٰۃ ادا نہ کی، بظاہر تو وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس نے اپنا مال بچا لیا، لیکن اس کے اندر جو بے برکتی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی، کہ گھر کے اندر پہنچا، بچہ بیمار ہے، 50 پاؤنڈ اس نے زکوٰۃ کے بچائے تھے، 100 لگ گئے، راستے پہ جا رہا ہے، گاڑی لگ گئی یا گاڑی کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، مکینک کے پاس گیا، وہاں پہ 400 پاؤنڈ لگ گئے، تو دوسرے راستوں سے جو بے برکتی ہوتی ہے وہ پیسے نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ رب العزت تھوڑے کے اندر برکت ڈال دیں گے، کہ جو کام 1000 میں ہونا ہوتا ہے وہ 100 کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ سمجھنا کہ مال میں کمی ہو جائے گی، یہ غلط ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جتنے گھر کے اندر انسان ہیں اور جتنے صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے اوپر اس کے مالی اعتبار سے، اس کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں اگر والد صاحب نے زکوٰۃ ادا کر دی تو سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، بلکہ جتنے بھی بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کو اپنی مالی حیثیت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہو۔ کسی ایک کے ادا کرنے سے دوسرے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح ہر ایک آدمی کو اپنی نماز خود پڑھنا پڑتی ہے، اپنا روزہ خود رکھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہر ایک کو زکوٰۃ بھی خود ادا کرنی ہو۔ تو جتنے بھی صاحب نصاب ہیں گھر کے اندر، ان کی مالیت کے اندر جتنا مال ہے اس کا حساب لگا لیں۔ نقدی ہے تو 2.5% کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں۔ سونا چاندی ہے تو اس کا حساب لگا لیں، اگر زیورات ہیں اس کا حساب لگا لیں۔ اب فرمایا کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنے زیورات ہیں، ان کا وزن کر لیا جائے، اور ان زیورات کے اندر اگر موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں یا دیگر کوئی دھات ہے، اس کو نکال کر کے خالص جو سونا باقی بچتا ہے اس سونے کا حساب لگا کر کے جتنا وزن بنتا ہے اس وزن کے حساب سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر 1000 کا سونا ہے تو 25 پاؤنڈ اس میں سے نکال دیں، 2000 ہیں تو 50 پاؤنڈ نکال دیں۔ اور اسی طریقے سے جو تیسرا مال ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال تجارت۔ اگر کسی آدمی نے کوئی دکان ڈالی ہے، اس کے اندر مال ڈالا ہوا ہے تجارت کا، جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس تاریخ کے اندر وہ حساب لگا لے کہ آج کی تاریخ میں اگر اس پوری دکان کو اس مال سمیت فروخت کیا جائے تو کتنی قیمت لگے گی، کتنے پیسے ملیں گے، جتنی قیمت لگتی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دے، 2.5% کے حساب سے۔ اگر کسی آدمی نے مکان خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، اس نیت سے کہ آگے میں اس کو بیچوں گا، اس سے نفع حاصل کروں گا، تجارت کی نیت سے اسے خریدا ہے، تو فرمایا کہ اس کی جو قیمت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی نے مکان خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، لیکن خریدتے وقت یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، نیت یہ تھی کہ اس پہ میں رہائش اختیار کروں گا یا اس پلاٹ کے اوپر رہائش بناؤں گا، تو فرمایا کہ اس کے اوپر پھر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی مکان ہے کرائے پہ لگا ہوا ہے تو جو کرائے کی آمدنی ہوگی اس آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی یا دکان کی مالیت کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ان تمام مسائل کا لحاظ رکھ کر کے
زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ایک اور بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر 3 آدمی ہیں، والد صاحب ہیں، 2 بیٹے ہیں، تینوں صاحب نصاب ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس وقت وہ زکوٰۃ ادا ہوگی جب کہ دوسرے اجازت دے دیں۔ باپ بیٹوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو بیٹوں سے پوچھ لے، اگر وہ اجازت دے دیں کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو تو ان کی اجازت کے بعد باپ اگر زکوٰۃ ادا کرے گا، چاہے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے علم کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بیوی کے پاس سونا ہے، زیورات ہیں، اور وہ 7.5 تولہ سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے پاس نقدی کوئی نہیں ہے، اگر خاوند جو ہے بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں ان زیورات کی، اور بیوی اجازت دے دے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں زکوٰۃ کے، جو ضروری مسائل ہیں، ان مسائل کو معلوم کر کے اور پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس کے اندر کمی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفين درست
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़ें सीधी फरमा लें. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إله العالمین ہماری سازی کو قبول منظور فرما. اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو، خطاؤں کو، ضعفوں کو، جرموں کو میرے اپنے